بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ 2 دن کی اسرائیلی بمباری میں 240 فلسطینی جاں بحق، کئی گھر تباہ، عورتیں اور بچے پھر بنے نشانہ۔ IDF نے کہا غزہ میں 400 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، نارتھ غزہ کے لوگوں کو شیلٹر ہومز چھوڑنے کی وارننگ۔ دمشق کے قریب اسرائیلی حملہ، سیرین ایئر ڈیفنس نے کئی میزائلز مار گرائے، لبنان سرحد پر بھی لڑائی۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کا کریک ڈاؤن، یروشلم حملہ آوروں کے گھر گرا دیے گئے۔ کئی ملکوں میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے، امریکہ میں اسرائیلی قونصلیٹ کے باہر احتجاجی نے اپنے آپ کو آگ لگا لی۔ مسلم ملک اسرائیلی جرائم کو روکنے کے لیے کوششیں بڑھائیں، ایران نے کیا مطالبہ۔ ایران، رشیا اور چائنا سمندری مشقیں کریں گے، مڈل ایسٹ میں تناؤ کے درمیان اعلان۔ تلنگانہ، راجستھان، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ میں اتوار کو ووٹوں کی گنتی، میزورم میں کاؤنٹنگ 1 دن بڑھا دی گئی۔ ناگرجنا ساگر ڈیم پر آندھرا اور تلنگانہ میں تناؤ برقرار، اعلیٰ عہدیداروں کی بات چیت، مرکز نے مداخلت کی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کی بمباری جاری ہے۔ 7 دن کی جنگ بندی ختم ہونے کے بعد جمعے کو لڑائی پھر سے شروع ہوئی تھی۔ فلسطینی عہدیداروں نے بتایا کہ 2 دن میں اسرائیل کے حملوں میں 240 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 650 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس علاقے میں درجنوں گھروں کو تباہ کر دیا۔ تازہ حملوں میں عورتیں اور بچے نشانہ بن رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے کل رات 400 سے زیادہ ٹارگٹس پر وار کیے۔ حماس کی طرف سے چلائی جانے والی وزارت صحت نے بتایا کہ اسرائیل کے حملوں میں تقریباً 15,000 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ غزہ سے اسرائیل کے کئی شہروں اور یہودی بستیوں میں راکٹ حملوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ کئی علاقوں میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں، لیکن نقصانات کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ سیریا نے کہا کہ اسرائیل نے دمشق کے قریب ایک علاقے کو نشانہ بنایا ہے۔ AFP نیوز ایجنسی نے بتایا کہ کل رات کے حملوں میں سیرین حکومت کے حامی حزب اللہ کے 2 فائٹرز ہلاک ہوئے۔ حزب اللہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہی فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل پر حملے کر رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے سیریا میں حملوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اسرائیلی فوج IDF نے بتایا کہ حماس نے پہلے اسرائیلی علاقوں پر راکٹ حملے کرتے ہوئے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ دوسری طرف حماس نے اسرائیل پر الزام لگایا کہ اس نے لڑائی بندی کی مدت بڑھانے کے لیے ہر طرح کی پیشکش رد کر دی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ کل رات سے اب تک حملوں میں سینکڑوں فلسطینی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں۔ اسرائیلی پولیس نے یروشلم میں 2 فلسطینی بھائیوں اور شہیدوں کے گھر گرا دیے ہیں، جنہوں نے حال ہی میں یروشلم کے ایک بس اسٹاپ پر فائرنگ کی تھی۔ اس واقعے میں 3 اسرائیلی مارے گئے تھے اور 13 زخمی ہوئے تھے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے شخصی طور پر مراد نمر اور ابراہیم نمر کے گھر گرانے کا حکم دیا۔ لبنان سرحد کے قریب حزب اللہ اور اسرائیلی سپاہیوں کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے کنفرم کیا کہ اس نے لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ سیریا کی ایئر ڈیفنس نے کہا کہ اس نے دمشق کے قریب اسرائیلی جارحیت کو ناکام بنایا۔ سرکاری نیوز ایجنسی سانا نے بتایا کہ مقامی وقت کے مطابق رات 1:35 پر اسرائیلی دشمن نے جولان پہاڑیوں کی طرف سے حملہ کیا۔ اس حملے میں 2 حزب اللہ فائٹرز جاں بحق ہوئے۔ ایجپٹ نے لڑائی پھر سے شروع ہونے پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ فلسطینیوں کو بے گھر کرنا ریڈ لائن ہے۔ ایجپٹ قطر اور امریکہ کے ساتھ مل کر سرگرم بات چیت کرتا رہا، جس کے نتیجے میں 7 دن کی جنگ بندی ہوئی تھی۔ امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس نے اس دوران دبئی میں خطے کے لیڈرز کے ساتھ اسرائیل فلسطین مسئلے پر بات چیت کی اور بعض تجویزیں پیش کیں۔
وہ COP28 کانفرنس میں شرکت کے لیے دبئی میں ہیں۔ امریکہ کی صدر جو بائیڈن کی حکومت دو ریاستی حل پر زور دے رہی ہے، جس کے تحت اسرائیل اور فلسطینی ایک ساتھ رہ سکیں گے۔ یونیسیف نے کہا کہ غازہ دنیا بھر میں بچوں کے لیے سب سے خطرناک جگہ بن گئی ہے۔ یونیسیف نے کہا کہ غازہ میں بچوں کو بچانے کے لیے پائیدار جنگ بندی ضروری ہے۔ یونیسیف نے بتایا کہ غازہ بچوں کے لیے دنیا کا سب سے خطرناک مقام بنتا جا رہا ہے۔ یونیسیف کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین نے بتایا کہ اگر لڑائی نہیں رکتی ہے تو ہر دن سینکڑوں بچوں کی موت ہو سکتی ہے۔ اسرائیل میں نتن یاہو کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ ایسے ایک تازہ مظاہرے کے سلسلے میں 6 لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ احتجاجی وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اسرائیل میں نتن یاہو حکومت کے خلاف مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اسرائیلی فوج IDF نے کہا کہ اس نے کم سے کم 7 لوگوں کو گرفتار کیا۔ 7 اکتوبر کے بعد سے مغربی کنارے میں مسلسل کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ مغربی کنارے کے جنین شہر میں ایک فلسطینی کو گولی مار کر ہلاک کر دی گئی۔ وفا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ اس شخص کو اس وقت گولی ماری گئی جب اسرائیلی فوج جنین میں ایک آپریشن کر رہی تھی۔ مغربی کنارے کے ہبرون یا الخلیل میں بھی اسرائیلی فوج نے کارروائی کی۔ اسرائیلی فوج نے نارتھ غازہ کے فلسطینیوں سے کہا ہے کہ وہ شیلٹر ہومز کو چھوڑ دیں۔ اسرائیل کا الزام ہے کہ حماس ان شیلٹرز کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ اسرائیل نے لاکھوں فلسطینیوں کو بے گھر کیا ہے اور اب وہ ان فلسطینیوں سے کہہ رہا ہے کہ شیلٹر ہومز میں بھی وہ نہ رہیں۔ اس وارننگ کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے اور ہزاروں لوگ شیلٹر ہومز کو چھوڑ کر سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ کئی ملکوں میں فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مظاہرے جاری ہیں۔ جکارتہ انڈونیشیا میں ہزاروں لوگ ریلی میں شریک ہوئے۔ ایسے ہی مظاہرے کئی دوسرے ملکوں میں ہوئے جن میں ایران بھی شامل ہے۔ امریکہ میں اسرائیلی قونصلیٹ کے باہر ایک احتجاجی نے اپنے آپ کو آگ لگا لی۔ یہ واقعہ جارجیا کے اٹلانٹا میں پیش آیا۔ جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا وہاں پر فلسطین کا ایک جھنڈا بھی پایا گیا۔ اس واقعے کے بعد اسرائیلی کونسل جنرل نے کہا ہے کہ انہیں خود کو آگ لگانے کے اس واقعے سے بہت تکلیف پہنچی ہے۔ جن ملکوں میں مظاہرے ہوئے ان میں یمن اور اٹلی کے علاوہ موراکو شامل ہے۔ بمباری میں تباہ غازہ سے دردناک کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ بتایا گیا کہ خان یونس میں بستیوں کی بستیاں اجڑ گئیں۔ ایک فلسطینی امال ابو داغا نے بتایا کہ ان کے گھر والے صبح بیدار ہوئے تھے یا نیند سے جاگے تھے اور ان کے گھر اور پڑوس کے گھروں پر اچانک اسرائیل نے شیلنگ شروع کر دی۔ امال نے کہا کہ وہ صرف جسم کے کپڑوں کے ساتھ باہر نکلی۔ انہوں نے کہا کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کا پورا علاقہ تہس نہس ہو گیا ہے۔ اسرائیل نے اشارہ دیا ہے کہ وہ اپنے حملوں میں شدت پیدا کرے گا۔ معلوم ہوا کہ اس دوران قطر کی کوششوں سے جنگ بندی کے بارے میں بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ غازہ میں کیا ہو رہا ہے، پل پل کی خبریں دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے دیکھتے رہیے۔ امریکی ڈیفنس چیف نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل پر زور دے رہے ہیں کہ وہ سویلینز کی حفاظت کرے۔ غازہ جنگ بندی ٹوٹنے اور حملے پھر سے شروع ہونے کے بارے میں پوچھے جانے پر وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا کہ انہوں نے اسرائیلی ڈیفنس منسٹر سے بات چیت کرتے ہوئے سویلینز کی حفاظت کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل، ایجپٹ اور قطر کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ مسلم ملکوں کو صہیونی جرائم روکنے کے لیے اپنی کوششیں بڑھانی چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے عمان کے فارن منسٹر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ دونوں وزیروں نے غازہ جنگ کے الگ الگ پہلوؤں کے بارے میں بات چیت کی۔ ایرانی وزیر نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ مسلم ملک اسرائیلی جرائم کو روکنے کے لیے اپنی کوششیں بڑھائیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل حماس کی اعلیٰ قیادت کو ٹارگٹ کرنا چاہتی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے خبر دی ہے کہ وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنائے۔ جن لیڈرز کو نشانہ بنانے کا ارادہ کیا گیا ہے ان میں اسماعیل ہانیہ، یحییٰ سنوار، محمد دیف اور خالد مشعل شامل ہے۔ موساد کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ جاریہ جنگ ختم ہونے کے بعد ان ٹارگٹ کلنگز کو انجام دے۔ ایک دن پہلے امریکی میڈیا میں خلاصہ کیا گیا تھا کہ اسرائیل کو حماس کے حملوں کی پہلے ہی وارننگ دے دی گئی تھی، لیکن اسرائیلی عہدیداروں نے اس وارننگ کو یہ سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیا تھا کہ حماس میں اس قدر بڑے حملے کا دم خم نہیں ہے۔
اب کچھ دوسری خبریں، ایران، رشیا اور چائنا مل کر سمندری مشقیں کریں گے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب مڈل ایسٹ میں تناؤ ہے۔ ایران نیوی کے کمانڈر ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی نے یہ اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان، برازیل، انڈیا اور ساؤتھ افریقہ اور بعض دوسرے ملکوں کو جو کیسپین کے سمندر سے تعلق رکھتے ہیں، کہا گیا ہے کہ وہ ان مشقوں کے دوران آبزرور کی حیثیت سے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ ان مشقوں کے دوران 10 دن تک ایران کے سب سے بڑے سمندری علاقے میں طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ لوٹتے ہیں انڈیا، بات کرتے ہیں تلنگانہ اور دوسرے ریاستوں میں الیکشنز کی۔ تلنگانہ اور 3 دوسری ریاستوں کے ووٹوں کی گنتی اتوار کو ہوگی۔ ایک ریاست میں ووٹوں کی گنتی پیر کو ہوگی۔ اس نتیجے پر پورے ملک کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں۔ 5 ریاستوں کے اسمبلی الیکشنز کو 2024 کے لوک سبھا چناؤ سے پہلے سیمی فائنل کی حیثیت حاصل ہے۔ اوپینین پولز اور ایگزٹ پولز کے مطابق تلنگانہ اور چھتیس گڑھ میں کانگریس کی حکومت بنے گی۔ راجستھان میں بی جے پی جیت حاصل کر سکتی ہے۔ مدھیہ پردیش میں بی جے پی اور کانگریس کے درمیان کانٹے کی ٹکر ہے اور میزورم میں مقامی جماعتوں کا غلبہ ہے۔ اوپینین اور ایگزٹ پولز کی بنیاد پر کئی جماعتوں میں سرگرمیاں جاری ہیں۔ ووٹوں کی گنتی کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے میزورم میں ووٹوں کی گنتی ایک دن کے لیے بڑھا دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ اتوار کو میزورم میں ایک بہت اہم دن ہوتا ہے اور کئی نمائندگیاں اس سے وصول ہوئیں، جس کے بعد ووٹوں کی گنتی ایک دن کے لیے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ووٹوں کی گنتی صبح 8 بجے شروع ہوگی۔ تلنگانہ میں 49 کاؤنٹنگ سینٹرز بنائے گئے ہیں۔ کاؤنٹنگ سینٹرز کے اطراف 3 سطحوں پر مشتمل سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ تقریباً 40 مرکزی کمپنیوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ تلنگانہ میں 119 رکنی اسمبلی کے لیے 3 کروڑ 26 لاکھ ووٹرز میں سے 71% نے ووٹنگ میں حصہ لیا۔ راجستھان میں 199 اسمبلی حلقوں کے لیے 36 سینٹرز بنائے گئے ہیں۔ مدھیہ پردیش میں 230 اسمبلی سیٹوں کے لیے 2533 امیدوار میدان میں ہیں۔ چھتیس گڑھ کے 90 اسمبلی حلقوں کے لیے بھی ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ 7 نومبر سے 30 نومبر تک ان ریاستوں میں ووٹ ڈالے گئے۔ امید کی جا رہی ہے کہ دن کے 10 ساڑھے 10 بجے تک تمام رجحانات سامنے آ جائیں گے۔ حیدرآباد میں اسٹرانگ روم کے باہر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، جہاں پر ای وی ایمز رکھے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر اور جی ایچ ایم سی کمشنر رونالڈ روز نے سینٹرز کا دورہ کیا۔ اس دوران گنتی کے مد نظر اتوار کی شام شراب کی دکانوں کو بند رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے پولیس کمشنر سندیپ شنڈالیا نے بتایا کہ اتوار کو گنتی کے مد نظر کئی پابندیاں لگائی گئی ہیں، جن کے تحت 144 سیکشن بھی لگا ہوگا۔ تلنگانہ میں ووٹنگ سے بالکل پہلے آندھرا پردیش نے ناگرجنا ساگر ڈیم کا چارج لے لیا اور پانی چھوڑنا شروع کر دیا، جس پر دونوں ریاستوں کے بیچ زبردست تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ جمعرات کو رات تقریباً 2 بجے جب تلنگانہ کے زیادہ تر عہدیدار چناؤ میں مصروف تھے، آندھرا پردیش کے تقریباً 700 پولیس ملازمین ناگرجنا ساگر پروجیکٹ میں گھس پڑے اور رائٹ کینال کو کھولتے ہوئے کرشنا ندی کا 5000 کیوزک پانی چھوڑا۔ آندھرا پردیش کے اریگیشن منسٹر امباٹی بابو نے ایکس پر لکھا کہ ہم پانی جاری کر رہے ہیں جو پینے کے مقصد کے لیے ہے۔ وزیر نے کہا کہ انہوں نے وہی پانی لیا ہے جس کا حق آندھرا کو ہے۔ اس تناؤ کے درمیان مرکزی حکومت نے دخل دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ریاستیں 28 نومبر کے اسٹیٹس کو پر واپس آ جائیں۔ مرکزی ہوم سیکریٹری اجے بھلا نے تلنگانہ اور آندھرا کے عہدیداروں کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس میں تجویز پیش کی، جس سے دونوں ریاستوں نے اتفاق کیا۔ تناؤ کو دیکھتے ہوئے وہاں پر سی آر پی ایف کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ تلنگانہ کی چیف سیکریٹری شانتی کماری نے کہا ہے کہ تقریباً 500 آندھرا پردیش پولیس جوان ناگرجنا ساگر ڈیم پر آئے اور سی سی ٹی وی کیمروں کو نقصان پہنچایا اور 5000 کیوزک پانی چھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ آندھرا کے اس قدم سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے حیدرآباد اور آس پاس کے علاقوں کے 2 کروڑ لوگوں کے لیے پینے کے پانی کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔ نلگنڈا ضلع میں آندھرا پولیس کے خلاف 2 کیس درج کیے گئے ہیں۔ 2015 میں بھی آندھرا پولیس نے ایسا ہی قدم اٹھانے کی کوشش کی تھی، جسے ناکام بنا دیا گیا تھا۔ اس دوران آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے واٹر ریسورس سیکریٹریز نے اب تلنگانہ کی چیف سیکریٹری کے ساتھ بات چیت کی اور صورتحال کا جائزہ لیا۔
اپوزیشن پارٹیوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے آنے والے سرمائی سیشن کے دوران ٹی ایم سی لیڈر محبوبہ موئترا کے بارے میں رپورٹ پر بحث کی جائے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے سیاسی پارٹیوں کے فلور لیڈرز کی میٹنگ کی صدارت کی، جس میں وزیر پارلیمانی امور پرہلاد جوشی، کانگریس لیڈر جے رام رمیش، گورو گگوئی، پرمود تیواری، ٹی ایم سی لیڈر سدیپ بندوپادھیائے، ڈیرک اوبرائن اور این سی پی لیڈر فوزیہ خان نے شرکت کی۔ پارلیمنٹ کا سرمائی سیشن پیر سے شروع ہو رہا ہے، جو 22 دسمبر تک جاری رہے گا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ 2 دن کی اسرائیلی بمباری میں 240 فلسطینی جاں بحق، کئی گھر تباہ، عورتیں اور بچے پھر بنے نشانہ۔ آئی ڈی ایف نے کہا غزہ میں 400 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، نارتھ غزہ کے لوگوں کو شیلٹر ہومز چھوڑنے کی وارننگ۔ دمشق کے قریب اسرائیلی حملہ، سیرین ایئر ڈیفنس نے کئی میزائلز مار گرائے، لبنان سرحد پر بھی لڑائی۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کا کریک ڈاؤن، یروشلم حملہ آوروں کے گھر گرا دیے گئے۔ کئی ملکوں میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے، امریکہ میں اسرائیلی قونصلیٹ کے باہر احتجاجی نے اپنے آپ کو آگ لگا لی۔ مسلم ملک اسرائیلی جرائم کو روکنے کے لیے کوششیں بڑھائیں، ایران نے کیا مطالبہ۔ ایران، رشیا اور چائنا سمندری مشقیں کریں گے، مڈل ایسٹ میں تناؤ کے درمیان اعلان۔ تلنگانہ، راجستھان، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ میں اتوار کو ووٹوں کی گنتی، میزورم میں کاؤنٹنگ 1 دن بڑھا دی گئی۔ ناگرجنا ساگر ڈیم پر آندھرا اور تلنگانہ میں تناؤ برقرار، اعلیٰ عہدیداروں کی بات چیت، مرکز نے مداخلت کی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجول افراست خود نہیں، اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔